بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے طائف تک کے سفر اور وہاں پیش آنے والے حالات کے بارے میں بیان کیا تھا۔ پیغمبر اسلام طائف کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے اور ان کی طرف سے تکالیف اٹھانے کے بعد طائف سے اس حالت میں باہر آ رہے ہیں کہ پیغمبر کا تمام جسم زخمی ہے۔ 10 دن اس شہر طائف میں رہے۔ فقط ایک عیسائی غلام کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو تھوڑے سے انگور نوش کرنے کا موقع ملا۔ جس وقت پیغمبر اسلام طائف سے مکہ کی جانب چلے تو عین اسی موقع پر جبریل امین آتے ہیں اور اس حالت میں کہ ان کے ساتھ کوئی اور فرشتہ ہے، اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس بارگاہ الہی سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کے تمام مسائل کو دیکھا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ملک الجبال کو لے کے آپ کی خدمت میں آؤں، اور اب ملک الجبال آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے آپ کا مطیع اور فرمانبردار بنا کر اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو اس وقت آپ کہیں گے یہ اس کی پیروی کرے گا۔ جبال عربی میں پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ ملک الجبال یعنی وہ فرشتہ جسے خدا نے پہاڑوں پر مقرر کیا ہے۔ دنیا کی مختلف مخلوقات کے اوپر بارگاہ الہی کی جانب سے کچھ فرشتے مقرر ہیں۔ پہاڑوں کا نظام سنبھالنے والا فرشتہ ملک الجبال آتا ہے۔ جیسے ہی جبرائیل نے اس کا تعارف کرایا، وہ آگے بڑھا اور کہا، اللہ کے رسول، ابھی آپ حکم دیجئے، یہ 2 پہاڑیاں جن کے درمیان طائف کا شہر ہے، میں ان پہاڑیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر طائف کے پورے شہر کو کچل دیتا ہوں، ایک انسان بھی بچ کے نہیں جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جس وقت ملک الجبال کا یہ جملہ سنا تو کہا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ انہوں نے میری مخالفت کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل کے اندر ضرور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کلمہ اسلام پڑھیں گے اور اس دین کو قبول کریں گے۔ اس حالت اور اس کیفیت میں کہ اگر کوئی عام دنیاوی انسان کسی علاقے میں اپنے فائدے کی نہیں، ان کے فائدے کی بات بتانے جائے اور وہ لوگ بات کو سننے سے انکار کر دیں، فقط انکار ہی نہ کریں بلکہ مذاق اڑائیں، اور صرف مذاق ہی نہ اڑائیں بلکہ آگے بڑھ کے حملے کریں، تو انسان اس وقت تو اتنے غصے میں بھرا ہوتا ہے کہ جائیں یہ لوگ جہنم میں۔ مگر اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ جو پیغام میں لے کے وہاں گیا ظاہری اعتبار سے مایوس لوٹا ہوں، مگر ضرور یہاں ان لوگوں میں نہ سہی تو ان کی اولاد میں کچھ لوگ دین حق کو قبول کریں گے۔ کتنا اہم درد ہے دل میں ان لوگوں کے لیے۔ ملک الجبال اور جبرائیل علیہ السلام واپس چلے اور پیغمبر اسلام اب طائف سے مکے کی جانب جا رہے ہیں۔ مکے کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شہر مکہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے تو واپسی کے بعد اگر کوئی شخص اس کا ضامن بنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو تو وہ مکے میں آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لے تو اب اس کی جان، اس کا مال تمام مکے والوں کے لیے حلال اور مباح ہو جاتا ہے۔ اب عام طور پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مکے سے جاتا ہے تو واپس آ کر اس کو اپنا قبیلہ جو وہیں موجود ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا آدمی ہے، مگر پیغمبر اسلام کا معاملہ ذرا مختلف ہو چکا ہے۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد خاندان بنی ہاشم کی سرداری ابو لہب کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور ابو لہب وہ تو علل اعلان یہ کہہ چکا ہے کہ میرا اپنے بھتیجے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پیغمبر اسلام اگر براہ راست مکے کے اندر آ جائیں تو ظاہری اعتبار سے مکے والوں کو ان کے قانون کی وجہ سے بنی ہاشم یا پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کے رسول اس سے پہلے کئی مرتبہ مکے سے باہر گئے تھے، مگر جب واپس آئے تو ابو طالب موجود تھے۔ یہ پہلا سفر ہے کہ واپس آئیں گے اور ابو طالب نہیں ہوں گے، اس لیے اب پیغمبر اسلام نے براہ راست مکے میں قدم نہیں رکھا۔ یہاں بھی ایک درس ہے ہمارے لیے۔ پیغمبر اسلام سے زیادہ بہادر کون ہے؟ پیغمبر اسلام سے زیادہ بے خوف کون ہے؟ اور پیغمبر اسلام سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر اسلام بھی اس بہادری کا مظاہرہ کر سکتے تھے کہ مجھے کسی سے ڈر و خوف نہیں، میں براہ راست مکے میں جاتا ہوں، مارا گیا تو شہید کہلاؤں گا، لیکن نہیں۔ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ مومن کی نشانی ہے۔
لیکن دنیاوی زندگی کے اندر اسے وہ سہارے یا وہ طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں کہ جس سے اپنے کام کو آگے بڑھایا جائے اور اپنی جان کی حفاظت کی فکر کی جائے۔ یعنی جس طرح اسلام میں شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے، اسی طرح اسلام میں خودکشی ایک گناہ بھی ہے اور ایک حماقت بھی۔ پیغمبر اسلام ابھی درس دے رہے ہیں کہ مجھے مکے میں آنا ہے، لیکن مکے کا قانون چونکہ معلوم ہے، اس لیے میں براہ راست مکے میں نہیں جاؤں گا۔ پہلے کوشش کروں گا کہ اس طرح مکے میں جاؤں کہ اس قانون کی بھی پابندی ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول طائف سے مکے کے قریب ایک مقام ہے نخلا، جو مکے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں آ کے ٹھہر گئے۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ اس سفر میں کوئی گیا تھا یا نہیں، اس میں تاریخ دانوں میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اکیلے گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر جناب زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے گئے تھے۔ البتہ یہ تمام تاریخوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کے گئے تھے، تاکہ خاندان بنی ہاشم کی جو خواتین ہیں، جناب فاطمہ ہیں اور پیغمبر کا جو گھرانہ ہے، ان کی حفاظت کا انتظام ہوتا رہے۔ مکے سے 30 میل کے فاصلے پر پیغمبر اسلام ٹھہر گئے ہیں، اس لیے کہ اپنا خاندان ابو لہب کی وجہ سے اعلان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اعلان کرنے کا حق فقط سردار کو حاصل ہے۔ اب پیغمبر اسلام اس کوشش میں ہیں کہ مکے میں کسی اور قبیلے کا کوئی سردار ایسا مل جائے جو پیغمبر اسلام کے لیے یہ اعلان کرے۔ اس دوران پیغمبر اسلام کو کئی دن اسی نخلا مقام پہ گزر گئے، اور ایک مرتبہ نماز عشاء یا نماز شب کا وقت تھا۔ زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول اسی گھاٹی کے اندر مصلی پر کھڑے نماز شب پڑھ رہے ہیں کہ جنوں کا ایک گروہ یہاں سے گزرا۔ یہ جن وہ تھے کہ جو یمن کے علاقے سے آ رہے تھے اور شام کے علاقے کی جانب جا رہے تھے۔ جس وقت وہ اس مقام سے گزرے تو ان کے کان میں ایک عجیب آواز آئی، ایسی پرکشش آواز کہ ان کے قدم رک گئے، اور پیغمبر اسلام کے قریب کھڑے ہوئے پیغمبر اسلام کے کلام کو سنا۔ وہ اللہ کا کلام جو پیغمبر کی زبان پر جاری تھا، اور اتنے متاثر ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ اسی وقت پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، بلکہ یہ وعدہ کر کے گئے کہ اب ہم اپنی قوم میں جائیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ سورہ مبارکہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 میں پروردگار عالم نے جنوں کے اس پہلے گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ گروہ 7 یا 9 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور جب یہ لوگ اپنی قوم میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی تو ایک مرتبہ ایک بڑی تعداد آئی پھر پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اب جو دوبارہ جن آئے، جس کا تذکرہ سورہ جن کے اندر ہے، اس زمانے میں یہ مکے سے باہر کا علاقہ تھا۔ آج تو بالکل مکے کے درمیان مسجد جن، جو جنت المعلی کی قبرستان کے بالکل سامنے ہے، اس مقام پر پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے۔ جب جنوں کا دوسرا گروہ آیا جو پہلے گروہ کی وجہ سے تیار ہوا، خیر وہ ایک بات کا واقعہ ہے، پیغمبر اسلام طائف سے واپس نخلا مقام پہ ٹھہرے ہیں، نماز شب میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ 7 یا 9 جنوں پر مشتمل پہلی جماعت یہ کلام سنتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے بعد میں ایک مرتبہ مسلمانوں سے یہ کہا بھی تھا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان جنوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو جنہوں نے مجھ سے کلام خدا سنا تھا اور اس کا بہترین جواب دیا تھا۔ کیونکہ جس وقت پیغمبر اسلام نماز شب میں مصروف تھے تو سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس وقت جن یہاں سے گزرے تھے، ان کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ جب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت پیغمبر کی زبان مبارک پہ جاری ہوتی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے گروہ جنو انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے، تو جن بے اختیار کہتے ہیں وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، کہ ہم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے ہیں۔ شہر مدینہ میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جنوں کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جن جب سورہ رحمان کی اس آیت پر پہنچتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آگے نہیں بڑھتے تھے، پہلے اعلان کرتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ۔ اے مسلمانوں، تمہارا بھی یہ فریضہ ہے کہ سورہ رحمان کی ان آیتوں کے وقت چاہے پڑھ رہے ہوں چاہے سن رہے ہوں، ضرور یہ اعلان کرو
کہ ولا بشیء من نعمت ربنا نکذب، ہم اپنے خدا کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ خیر، پیغمبر اسلام اس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مکے کا ایک سردار جس کا نام تھا اخنس بن شریک، یہ پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کا رشتہ دار ہے۔ مدینے کا رہنے والا تھا، بعد میں ہجرت کر کے مکے میں آ گیا۔ مکے کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ سب سے پہلے پیغام اس تک پہنچایا کہ میں مکے میں آنا چاہتا ہوں اور تمہاری اور میری رشتہ داری ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ میں مکے کا اصلی باشندہ نہیں ہوں۔ مکے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مکے میں کوئی باہر سے آئے اور ہجرت کر کے رہنے لگے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے مکے کے کسی اصلی اور قدیم باشندے سے مدد مانگنا پڑتی ہے۔ وہ مکے کا اصلی باشندہ اعلان کر دے کہ میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس کو عربی میں حلیف کہتے ہیں۔ یہ میرا حلیف ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو خود مدینے سے ہجرت کر کے آیا ہوں، میں تو خود مکے میں مہاجر ہوں، میں تو کسی اور قبیلے کے سردار کی پناہ میں ہوں، تو میرا تو آپ کو پناہ دینا بالکل بیکار ہوگا۔ پیغمبر نے پھر ایک دوسرے سردار سہیل ابن عمرو کو پیغام بھجوایا۔ یہ سہیل ابن عمرو وہی ہے جس نے صلح حدیبیہ کے معاہدے پر مکے کی نمائندگی کی تھی، اور اس وقت بڑا شدید اعتراض کیا تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے پر پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ رسول کا لقب بھی لکھا تھا، تو یہی تھا جس نے کہا تھا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے۔ وہ سہیل ابن عمرو مسلمانوں کے قدیم دشمنوں میں سے ایک ہے، مگر پیغمبر اسلام اسے پیغام بھجوا رہے ہیں۔ اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم تمہاری جان کے دشمن ہیں اور تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے لیے اعلان کریں۔ پھر پیغمبر اسلام نے ایک تیسرے آدمی جس کا نام مطعم ابن عدی تھا، یہ وہی آدمی ہے کہ جس کی رشتہ داری پیغمبر اسلام سے جناب عبد المطلب کے ذریعے ہے، اور جب شیب ابی طالب میں یہ خاندان محصور تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کے گھرانے کو اکثر غذا بھجوائی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے قاصد کو اس کے پاس بھیجا، یہ اس کام کے لیے راضی ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نخلا سے نکل کے رات کی تاریکی میں مکے میں داخل ہوئے اور اس کے مکان میں پہنچے۔ رات یہاں گزاری، نماز صبح کے وقت حرم میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی پیغمبر حرم کی جانب چلے، مطعم ابن عدی نے ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں سے، جس میں اس کے بیٹے، داماد اور بھائی، یہ 10 نوجوان تھے، ان سے کہا کہ ننگی تلواریں لے کے چلو اور میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں۔ یہ بوڑھا تھا تو اونٹ پہ سوار ہوا۔ 10 نوجوان اس کے خاندان کے حرم کے قریب گئے۔ پیغمبر اسلام سے ذرا فاصلے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کے قریب کعبے کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ابو جہل کی نگاہ پڑ گئی۔ ایک مرتبہ بے اختیار پکارا کہ مکے والو آ جاؤ، تمہارا دشمن تمہارے قابو میں آ گیا ہے، آگے بڑھو اور اس کے اوپر حملہ کرو، ایسا موقع پھر تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ یہ دیکھتے ہی مطعم ابن عدی آگے بڑھا اور کہا کہ سن لو، یہ نوجوان اس وقت میری پناہ میں آیا ہوا ہے اور میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس پر حملے کا مطلب ہے مجھ پر حملہ کرنا۔ ابو جہل گھبرا گیا، کہا کہ اے مطعم، کیا تم بھی ہمارا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو گئے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اسی دین میں ہوں جو تمہارا دین ہے، مگر جو عرب کا ایک قانون ہے اس کے مطابق اس نے مجھ سے پناہ کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ ابو جہل جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کسی بڑے سردار کو ناراض کرنا ہمارے خلاف چلا جائے گا، کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ تمہاری پناہ میں ہے تو سمجھ لو کہ ہماری پناہ میں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ پیغمبر اسلام شام تک حرم میں رہے۔ شام کو واپس آئے مطعم کے پاس اور کہا کہ بس آج میں اس لیے آیا ہوں کہ کل رات کو تو نے مجھے پناہ دی تھی، اب میں یہ پناہ واپس کرنے آیا ہوں، مجھے قطعاً اس کی ضرورت نہیں۔ گھبرا کے اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بس ایک دن سے زیادہ کسی مشرک کی پناہ میں رہنا یہ رسول کی شان کے خلاف ہے، اب مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے۔ اور یہ اعلان بھی پیغمبر نے حرم کی سرزمین پر کر دیا تھا۔ اب پیغمبر کا اس طرح آنا، پناہ لینا اور پھر پناہ واپس کرنا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے کہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی کافر و مشرک کی پناہ لینا پڑے،
یا اس سے مدد لینا پڑے یا اسے اپنے ساتھ ملانا پڑے۔ ہم اور آپ پیغمبر اسلام کی طرح نہ وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے وہ احکامات ہیں جو رسول کے لیے ہیں۔ رسول کے لیے تو ایک دن سے زیادہ صحیح نہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی حالات کے تحت، مصلحتوں کے تحت کسی کافر اور مشرک کی پناہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام اب اگلے دن سے دوبارہ اسی انداز سے تبلیغ میں مصروف ہو گئے، مگر ذرا تبدیلی کے ساتھ۔ اب پیغمبر کی زیادہ توجہ اطراف مکہ کے قبائل پر ہے، لیکن مطعم ابن عدی کی پناہ واپس کر دینے کے نتیجے میں مظالم حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور یہ نوبت آن پہنچی کہ پیغمبر کے بعض صحابیوں کے قدم ڈگمگانے لگے، مثلاً خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، جنہوں نے وہ زمانہ بھی برداشت کیا تھا کہ جب آگ جلائی جاتی تھی اور اس پر ان کو لٹایا جاتا تھا، ان کی پشت کی چربی پگھل کے نکل آتی تھی۔ مرتے دم تک ان کی پشت کی کیفیت یہی رہی، وہاں تک کہ مسائل برداشت کیے تھے، لیکن اب تو مسائل اتنے بڑھ چکے تھے کہ ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آخر کب تک ہم پر یہ ظلم ہوتے رہیں گے؟ اس کی کوئی انتہا بھی ہے؟ اس کا کوئی اختتام بھی ہے؟ تو پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا اور کہا کہ تم نے ابھی کچھ مسائل برداشت نہیں کیے ہیں، مظالم تو تم سے پہلے کی امتوں نے برداشت کیے تھے، جن کے سروں کو آرے سے چیرا گیا تھا، جن کے جسم کو آگ میں ڈال کے جلایا گیا تھا۔ خدا کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، اور ایک ایسا دن آئے گا کہ حضرموت سے لے کر تبوک تک ایک اونٹ سوار اس سرزمین سے گزرے گا، اور ہر جگہ خدا کا نام لیا جا رہا ہوگا، مگر اس دن کے لیے ابھی یہ قربانیاں دینا پڑیں گی۔ خباب ابن ارت کیونکہ ان مسلمانوں میں سے ہیں کہ جو انتہائی مستحکم ہیں، جو حد سے زیادہ مسائل برداشت کر رہے ہیں، ان کا یہ شکوہ بتا رہا ہے کہ کتنے زیادہ مظالم بڑھ چکے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی کوشش یہ ہو گئی کہ آس پاس کے قبائل کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ایسے مسلمان جو زیادہ مظالم برداشت کر رہے ہیں ان کو مکے سے ان قبائل میں بھیجا جائے۔ لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آس پاس کے قبائل قریش سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ اثر میں ہیں۔ کچھ ڈرتے ہیں اور کچھ متاثر ہیں کہ بھئی قریش کے لوگ تو کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں ایک اہم ترین بات یہ بتائی گئی ہے کہ کبھی کسی کی شخصیت سے اتنی اندھی عقیدت و محبت نہ رکھو کہ اس کی غلط بات کو بھی اس لیے صحیح مان لو کہ بھئی وہ تو بہت قابل احترام ہے، وہ تو بہت بلند ہے، وہ تو اتنے اہم مقام پر ہے کہ کبھی کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں۔ جس طرح اطراف کے قبائل کا نظریہ تھا کہ قریش خانہ کعبہ کے مجاور و محافظ اور ٹرسٹی ہیں، وہ تو کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں کہ جب ایسی اندھی عقیدت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام بہرحال اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اس دوران پیغمبر نے 100 سے زیادہ قبیلوں سے ملاقات کی۔ اب ان قبیلوں کا جواب کیا تھا؟ بطور مثال کچھ باتیں ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام قبیلہ بنو بکر کے اندر جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو بکر نے سنا کہ پیغمبر کیا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے یہ بھی بار بار بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے دنیا بھی تمہیں ملے گی، فقط آخرت کی بات نہیں ہے۔ قبیلہ بنو بکر سے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں، اور اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو ایک وہ دن آئے گا کہ جو فارس کا علاقہ ہے جس سے بنو بکر والے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، بہت بڑی طاقت تھی اس زمانے میں ایران کی آتش پرست حکومت کی، سپر پاور تھی۔ ایک وہ دن آئے گا کہ وہاں پر تمہارے قدم پہنچیں گے، تم ان کی عورتوں سے شادی کر رہے ہوگے اور ان کے مرد تمہارے غلام بنیں گے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو دوسری باتوں کے علاوہ یہ دنیاوی خوشخبری بھی سنائی۔ بنی بکر کا قبیلہ ایک ایسے مقام پہ تھا کہ جو بالکل ایران کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اور ان کی نگاہ میں تو ایران ایک بہت بڑی چیز تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ خیر، پیغمبر اسلام نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے یہ کہہ کے رد کیا کہ جب تمہاری قوم تمہاری بات نہیں مان رہی تو ہم کیسے تمہاری بات مانیں، ضرور اس میں کوئی خرابی ہے۔ پیغمبر اسلام واپس آئے۔ ابو لہب اور ابو جہل نے آپس میں یہ ذمہ داری بانٹ لی کہ جب کبھی پیغمبر اسلام کسی قبیلے میں جائیں گے، ان میں سے جس کو اطلاع ملے گی وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ جائے گا اور وہاں جا کر پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا۔
जैसे ही पैगंबर इस्लाम वापस हुए फौरन अबू लहब पहुंचा और कहा कि ये नौजवान तुम्हारे यहाँ आया था, जो कुछ कह के गया है उसकी किसी बात को ना मानना, इसलिए कि माअज़ल्लाह ये बिल्कुल मजनूनो पागल है। उन्होंने कहा कि हम भी यही समझ रहे हैं। वो ईरान के बारे में कह रहा है कि वहाँ हम पहुँच जाएंगे और उनकी औरतों से हमारी शादी होगी और उनके मर्द हमारे गुलाम बनेंगे। जिस तरह अगर कोई आदमी आज किसी कमजोर तरीन मुल्क को अमेरिका के बारे में ये खबर दे दे तो यही कहा जाएगा कि ये तो पागलपन की बात कर रहा है। सोचने की बात है कि ईरान की फतह से 15 साल पहले अरब के इलाकों में ये इतनी नामुमकिन बात थी कि इसका तज़किरा करने का मकसद है इंसान अपने आप को पागल कहलवाए। और फिर हमने देखा कि बहुत जल्द मुसलमानों को इतनी ताकत मिली कि उन्होंने ईरान को फतह किया। ये एक कबीले की बात है। इसी तरह यमन के इलाके में एक और कबीला है, कबीला बनु शैबान, जिनकी तारीफ पैगंबर ने भी की थी कि ठीक है, जो भी तुम्हारा अपना उसूल है उसके एतबार से सही बात कही। पैगंबर इस्लाम तबलीग के लिए उस कबीले में गए। जब वहां पहुंचे तो इत्तेफाक से उस वक्त सारा कबीला एक जगह जमा था। उनके 3 बड़े सरदार थे। सबसे पहले जो सरदार मिला पैगंबर इस्लाम को खैमे में, जहां पूरी एक किस्म की मीटिंग हो रही थी और पूरा कबीला बैठा हुआ था। उसका नाम मफरूक था। उसने पैगंबर इस्लाम से पूछा कि आप कौन हैं। पैगंबर इस्लाम के साथ पैगंबर के एक सहाबी थे। उन्होंने तारुफ कराया। पूछा, ठीक है, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो आप क्या पैगाम लेके आए हैं। सूरह इनाम की कुछ आयतों की पैगंबर इस्लाम ने तिलावत की। एक मर्तबा वो मुतासिर हुए, लेकिन कहा कि हमारी दीनी राहबरी दूसरे सरदार के हाथ में है, जिसका नाम हानी है। वो बराबर में बैठा है। ये मेरा भाई हानी है, दीन का मसला आ गया तो ये फैसला करेगा। हानी ने कहा कि जो कलाम तूने कहा है ये बिल्कुल सच्चा है, मगर हमें पता है कि अगर हमने इसको कबूल कर लिया तो हमें बड़ी बड़ी ताकतों से झगड़ा करना पड़ेगा और हमारे यहाँ फौजी क़यादत तीसरे सरदार के हाथ में है, जिसका नाम मुसन्ना है। उससे बात करो। पैगंबर इस्लाम तीसरी नशिस्त पे पहुंचे। 3 बराबर पे कुर्सियां रखी हैं, समझ लें। मुसन्ना ने कहा, बात सुनो, हमारा मसला है कि हम यमामा और वसामा के बीच में हैं। यमामा यमन का इलाका, वसामा ईरान का इलाका। और चंद महीने पहले ईरान के बादशाह ने हम पर लश्कर भेजा था और बड़ी मुश्किल से सुलहनामे पे दस्तखत हुए हैं। वो सुलहनामा ये कहता है कि हमने ईरान के बादशाह की अताअत को कबूल कर लिया है। अब हम और किसी की अताअत में नहीं जा सकते। तो ए नौजवान, तेरा पैगाम बिल्कुल सच्चा है, हमें भी लग रहा है, लेकिन चूंकि एक वादा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम इस वादे को तोड़कर खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पैगंबर इस्लाम ने कहा, बहरहाल इस्लाम कबूल नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन बात बिल्कुल ठीक ठीक बयान कर दी। ये नहीं कहा कि माअज़ल्लाह तुम जादूगर हो या साहिर हो या पागल हो या तुम्हारी कौम तुम्हारी बात नहीं मानती है। एक उसूल की बात की तो पैगंबर इस्लाम उस कबीले की तारीफ करते हुए बाहर आए, लेकिन ज़िमनी तौर पर यह भी पता चल गया कि इस्लाम कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम दुनियावी अताअत किसी और हाकिम की करें और दीन के मसले में इस्लाम पे चलें। वरना पैगंबर इस्लाम उनको जवाब दे सकते थे कि भाई आपने जो ईरान के बादशाह से एक मुआहिदा किया है कि आप उसको हाकिम मानेंगे, तो ठीक है, उस मुआहिदे पर आप रहिए। मैं तो आपसे फकत नमाज और रोजे की बात कर रहा हूँ। नहीं, पैगंबर ने ये जवाब नहीं दिया। पैगंबर इस्लाम ने उसकी बात को तस्लीम किया कि हाँ, अगर तुम उसकी हुकूमत में रहना चाहते हो तो फिर इस्लाम में नहीं आओ। यानी इस्लाम का पैगाम इब्तदाई मरहले से ऐसा पैगाम है कि जिसके अंदर इस्लाम में दाखिल होने के बाद अब किसी भी दुनियावी इक़्तिदार और दुनियावी हुकूमत को नहीं मानना है। अब फ़कत और फ़कत अल्लाह की हाकमियत में जो नायब खुदा होता है उसका हुक्म माना जाता है। यह कबीला बनु शैबान का था। वो कबीला बनु बकर का था कि जिसने अंधी अकीदत का मुजाहिरा किया कि तुम्हारी कौम तुमको नहीं मान रही तो हम कैसे माने। कबीला बनु शैबान ने एक जरा मंतक की या अक्ल की बात कही। अगरचे वो मंतक व अक्ल की बात बिल्कुल गलत है, लेकिन उनके एतबार से सही थी। अब एक तीसरा कबीला सुनिए जिसका नाम है कबीला बनु आमिर। ये लोग हज के लिए आए हुए थे, जो उस जमाने का हज था।
پیغمبر اسلام اس قبیلے میں پہنچے۔ اب یہ قبیلہ بھی سمجھدار تھا اور اس قبیلے کا ایک نوجوان تھا بحیرہ ابن فراس۔ جب پیغمبر کی تقریر مکمل ہوئی تو وہ بحیرہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پہلے ایک جملہ تو اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم یہ نوجوان اگر میرے ساتھ مل جائے تو میں ساری دنیا کو شکست دے دوں۔ یہ جو پیغمبر اسلام کا طریقہ تبلیغ اس نے دیکھا کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ مل جائے تو ساری دنیا کے اوپر میں اپنا اثر اور اقتدار قائم کر لوں۔ پھر پلٹ کے پیغمبر اسلام سے ایک بات کہتا ہے کہ اے نوجوان، ایک بات بتا دے، اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور اس کے نتیجے میں جب کبھی یہ اقتدار اور حکومت تجھے مل جائے گی تو کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ اپنے بعد اپنا جانشین جو بنائے تو اس میں ہمارا بھی حصہ رکھے؟ ہم ساتھ دیں گے تیرا، مگر تیرے بعد جب تو چلا جائے گا اس دنیا سے، پھر جو اس حکومت کا نظام سنبھالے گا اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ ہمارا ہو، بس 2-4 وزارتیں ہمیں مل جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ اختیار میرا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا دین ہے اور اس میں اللہ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس نوجوان بحیرہ کو یقین کامل ہے کہ پیغمبر کا ساتھ دینے سے ہمیں دنیاوی اقتدار بھی مل کے رہے گا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ واہ، ہم ایسے احمق و نادان نہیں ہیں کہ تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تو ہمارا سینہ، اور جب فائدے کی بات آ جائے تو دوسرے لوگ فائدہ حاصل کریں اور مزے اڑائیں۔ ہم اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کو بھی اور اس کے قبیلے کو بھی یقین ہو رہا تھا پیغمبر اسلام پر۔ یہ لوگ جب واپس پہنچے اپنا حج مکمل کر کے تو اس قبیلے میں کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے جو سفر حج پہ نہیں جاتے تھے کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک بوڑھے نے مسافروں سے پوچھا کہ بھئی دوران حج کیا واقعات پیش آئے۔ سارے حالات بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ قریش میں ایک نوجوان ہم کو ایسا بھی ملا، بس یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہا کہ افسوس، تم نے کتنے بہترین موقع کو ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ خدا کی قسم، بنی اسماعیل میں کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، اور کاش یہ گیا ہوا وقت دوبارہ واپس آ جائے کہ وہ ہماری قوم کو دعوت دے رہا ہو اور ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آج تم واپس آ گئے، ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ کیسا بہترین موقع تم نے کھو دیا ہے۔ تو ہر قبیلے میں 2-4-5 ایسے افراد تھے جو اس قسم کے خیالات رکھتے تھے، لیکن قبیلے والوں کی اکثریت یا قریش کے ڈر سے یا پیغمبر اسلام کے پیغام کی سختیوں کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے پیغام کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ البتہ جس شخص میں ذرا بھی یہ صلاحیت تھی کہ مجھے کیا غرض میری قوم کس کے ساتھ ہے، مجھے کیا غرض کہ میرا قبیلہ کس کے ساتھ ہے، میں تو اپنی عقل کی بات کروں گا، وہ اپنے قبیلے سے کٹ کے آتا ہے اور پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے۔ بطور مثال سوید ابن صامت، یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے سورہ لقمان نازل ہوا، قرآن کریم کا 31واں سورہ۔ یہ مدینے کے قریب ایک قبیلے کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ مکے میں آیا، یہاں اس کو اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام اس طرح سے تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ پیغمبر کے قریب آیا اور کہا کہ آپ کا پیغام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کچھ آیتیں قرآن کی سنائیں، بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ میرے پاس بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجلہ لقمان۔ جناب لقمان کے ارشادات پر مشتمل ایک کتاب اس کے پاس تھی، اس میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کتاب کھولی اور کچھ باتیں پیغمبر اسلام کو سنائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مگر جناب لقمان کے بارے میں اس سے بہتر میرے پروردگار نے مجھے بتایا ہے، اور عین اسی وقت سورہ لقمان نازل ہوا۔ پیغمبر نے پورا سورہ لقمان اسے سنایا۔ اب یہ وہ آدمی ہے جو پہلے سے ذرا کچھ علم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے۔ اس کے پاس خود جناب لقمان کی ایک کتاب ہے۔ 2 سورے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک انقلاب سا برپا کیا افراد کی زندگیوں میں، 2 شخصیتوں کے سورے۔ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں جب جناب جعفر طیار نے حضرت مریم کے بارے میں بتاتے ہوئے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی تو نجاشی ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ جناب مریم کو مانتا ہے اور عیسائی کتنا مانتے ہیں، مگر ایسا اعتقاد اور ایسے الفاظ جو قرآن کے اس نے سنے تو اسے یقین نہیں آیا، اور اس نے کلمہ اسلام بھی پڑھا کچھ روایات کی بنیاد پر۔ یہاں سوید ابن صامت جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کتاب لیے گھوم رہا تھا،
مگر جناب لقمان کے بارے میں اتنا بہترین کلام، میں اپنی قوم کو جا کے یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ واپس گیا، مگر اس سے پہلے کہ تبلیغ کرے ایک جنگ ہوئی اور اس میں وہ مارا گیا۔ جب مدینے میں اسلام پہنچا اور پیغمبر مدینے گئے تو اس کا قبیلہ بھی آیا، کیونکہ وہ مدینے کے قریب رہتا تھا، اور انہوں نے گواہی دی کہ آپ کے سامنے مکے میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مدینے میں کلمہ بھی پڑھا تھا اور اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اسلام کو ایسے ہی افراد چاہیے کہ جو یہ نہ دیکھیں کہ میری قوم، میرا قبیلہ کہاں جا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میری جماعت کہاں جا رہی ہے، جو یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور اندھی عقیدتوں اور دوسروں کے اثرات کو ہٹا کے یہ دیکھنا چاہیں کہ واقعاً صحیح بات کیا ہے اور صحیح پیغام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کو قبائل تک اسلام پھیلانے میں یہ رکاوٹ ہو رہی تھی کہ یا وہ لوگ قریش سے ڈرتے تھے یا قریش سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے، یا اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس سے کٹ گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ مگر آہستہ آہستہ ہر قبیلے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے قریش مکہ کو اور پریشان کر دیا کہ ہم اتنے مظالم بڑھا چکے ہیں، اور اب تو ابو طالب بھی نہ رہے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ان کی حمایت کی وجہ سے ہم اسلام کو نہیں روک پا رہے ہیں، اب پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے، اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ مظالم تو بڑھتے چلے گئے، مگر مظالم کے ساتھ ساتھ قریش نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو دوسری باتوں میں الجھا لو، وہ بھول جائیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اب بے تکے اعتراضات ہونے لگے، فضول قسم کی بحثیں ہونے لگیں۔ آج کل کا جو طریقہ ہے کہ اگر کوئی جماعت ایک اچھا کام کر رہی ہے تو اس کے خلاف اخبارات میں لکھا جاتا ہے، پمفلٹ اور پوسٹرز چھاپے جاتے ہیں۔ سب کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو اصل کام ہے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کو جواب دینے لگیں۔ ان کا مقصد تو حاصل ہو گیا کہ آپ نے اپنے اصلی کام کو بلا دیا۔ یہ مکے میں سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے لیے وہ ہر آدمی کو، چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ملانے پہ تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ قریش کا وفد جاتا ہے یہودیوں کے پاس اور کہتا ہے کہ اس نوجوان کے خلاف تم ہماری مدد کرو۔ یہودیوں نے 5 سوالات دیے۔ پہلے ایک سوال دیا کہ پوچھو جا کر اس نوجوان سے کہ روح کیا ہے۔ جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہوئی، اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ جب یہ جواب مل گیا تو کہا، اچھا جا کے اس نوجوان سے پوچھو، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پوچھو کہ بھئی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد فلسطین میں آباد تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے چلے گئے؟ تب قرآن کا سورہ یوسف نازل ہوا کہ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو مصر جانا پڑا۔ پھر وہ 3 سوال کیے کہ اچھا تم نے اس کا جواب دے دیا ہے، اب ان 3 سوالوں کے جواب دو۔ اصحاب کہف کا کیا ماجرا ہے؟ خضر کون ہے؟ اور وہ کون سا آدمی ہے جو مشرق اور مغرب سے ہو کے آیا ہے؟ قرآن کریم کا 18واں سورہ کہف نازل ہوا۔ سورہ کہف میں یہی 3 کہانیاں ہیں کہ اصحاب کہف کون ہیں، خضر علیہ السلام کون ہیں، اور ذوالقرنین کون ہیں جو مشرق و مغرب میں گئے۔ یہ تو یہودیوں کے سوالات تھے جن کو لایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ یہودی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات بھی ہے اور اس زمانے تک ان کے بڑے بڑے علماء بھی تھے، تو ان کے سوالات میں پھر بھی کچھ معقولیت تھی، کچھ جان تھی، لیکن بے تکے سوالات بھی شروع ہو گئے۔ یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ فرشتے کون ہیں، اور یہ خدا کی بیٹیاں کیسے پیدا ہوئیں؟ خدا نے کس سے شادی کی جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئیں؟ یا ایران والوں کی طرف سے ایک سوال آیا کہ مسلمانوں سے کہو کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا یہ سوال کب آیا؟ جب اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک خاندانی مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ قریش کے لوگ اپنے گھروں میں جس طرح کے بھی کھانے کھاتے ہوں، مگر ایک رسم ان کی تھی نظر و نیاز کی کہ اپنے بتوں کے اوپر جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور یہ کھانا ان کے نزدیک بڑا اہم تھا۔ یہ کھانا گھر والوں کو کھلایا جاتا تھا۔ اب جو نوجوان مسلمان ہو گئے ہیں، جو عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں، جو بزرگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ انکار کر دیتے۔ جھگڑا بڑھ گیا کہ یہ تو نظر و نیاز کے مقدس کھانے کا آج کل انکار کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان مسلمانوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔
اور اس ذبیحہ کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک اس کو کھانا گناہ ہے۔ اب جھگڑے بڑھنے لگے ہر گھرانے کے اندر، ہر خاندان میں۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے توہین کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جب تک یہ جانور ذبح نہیں ہوگا ہمارے رسول نے منع کیا ہے۔ ایرانیوں کو یہ اطلاع مل گئی جو مجوسی تھے۔ وہاں سے ایک اعتراض آیا جو ابھی تک گھما پھرا کے کیا جاتا ہے۔ کہا کہ واہ کتنے عجیب ہیں یہ مسلمان، اگر اللہ کسی جانور کو مار دے تو نہیں کھاتے، اور خود مارتے ہیں تو اس کا گوشت بڑے شوق سے کھا لیا کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب بھی سورہ انعام میں آیا ہے، مگر یہ اعتراض 1400 سال پرانا ہے کہ اللہ اگر کسی جانور کو مار دے جو ہماری فقہ میں مردار ہے، نجس ہے، پھینک دو اٹھا کے، وہ حرام ہے، اور خود اگر کسی جانور کو مارو تو وہ بالکل حلال اور پاک ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب بے تکے اعتراضات کی ایک فصل شروع ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کہیں سے گزرتے ہیں، ان کو روک لیا جاتا ہے۔ نضر ابن حارث کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حرم میں آئے۔ اب حرم وہ جگہ ہے جہاں سب مل جاتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام حرم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قریش کی ایک بیٹھک جمی ہے، اور وہاں پہ ولید ابن مغیرہ اور نضر ابن حارث وغیرہ بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مخالف ہیں پیغمبر اسلام کے، اور نضر ابن حارث کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی مجھے مل گئے اب تو میں ان پر ایک ایسا اعتراض کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور اتفاق سے عین اسی وقت پیغمبر اسلام داخل ہوئے۔ نضر ابن حارث نے اشارے سے پاس بلایا، اور لات، حبل، عزا، اساف اور نائلہ جتنے بڑے بڑے بت ہیں سب کی تعریفیں کرنا شروع کی۔ پیغمبر اسلام اس کے مقابلے میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ توحید اسی موقع پہ پیغمبر اسلام نے پیش کی، اور جتنی بھی پروردگار کے بارے میں آیتیں ہیں۔ یہ بہت زیادہ جب بات آگے بڑھی تو نضر ابن حارث نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ کہ جو ہمارے خدا ہیں ان کے بارے میں تمہارا اعتقاد کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے پھر قرآن کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 پڑھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ اے مشرکو بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ ہے ہمارا اعتقاد تمہارے خداؤں کے بارے میں۔ اب ایک دم سے ایسا جواب ملا کہ نضر ابن حارث تو خاموش، اور پیغمبر اٹھ کے جانے لگے۔ عبداللہ تمیمی جو اپنے آپ کو بہت ہی عقل مند سمجھا کرتا تھا، وہ اتفاق سے اس محفل میں پہنچ گیا۔ حیران ہو کر کہا کیا ہوا ہے تم سب کو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ سانپ سونگ گیا ہے، اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ سرداران قریش کی محفل اور خاموشی۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ آج تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ نضر ابن حارث نے کہا کہ یہ آج اس نوجوان کو شکست دے گا، مگر اس نوجوان نے ایسا جواب دیا ہے کہ آج تو ہمارے سارے خدا جہنم کے اندر چلے گئے ہیں۔ عبداللہ تمیمی نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے پیغمبر اسلام کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ تو کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عزیر اور عیسیٰ جن کی تم اتنی تعریف کرتے ہو وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ عزیر کو بھی خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے اور جناب عیسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تم نے یہ کہا کہ جتنے لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب جہنم میں جائیں گے، تو عبادت تو عیسیٰ کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی جہنمی بن گئے معاذ اللہ۔ عبادت تو عزیر کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی جہنمی بن گئے معاذ اللہ۔ اور یہ دونوں ہمارے اعتقاد میں نبی ہیں اور معصوم ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر کو پیغمبر ہی کے جملوں کی مدد سے گھیر لیا ہے کہ یہ رسول ایک طرف تو عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصیدہ پڑھتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی بات کی جس کے نتیجے میں ان کو جہنم کے اندر جانا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اپنی عبادت کروائے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ نہ عزیر علیہ السلام نے کبھی اپنی عبادت کروائی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی عبادت کروائی۔ اور اسی موقع پہ قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ قیامت کے میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگارا میں ان عیسائیوں سے بری اور بیزار ہوں جو مجھے خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ پروردگار
میرا وہی اعتقاد ہے جو تو نے بیان کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جس کی عبادت کی جائے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ جو اپنی عبادت کروائے خوشی سے وہ جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ تمیمی کے پاس اب کوئی جواب نہ رہا، لیکن اس قسم کے فضول اور بیہودہ اعتراضات کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی یہودیوں کے اعتراضات، کبھی ایران والوں کے اعتراضات، کبھی اس قسم کی بحثیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس، اس ہتھیار کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اس کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی ان کو مسلمان کرتی ہے جو مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں جو 1 گھنٹے میں مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ تو قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح قرآن کو ختم کیا جائے، قرآن کے اثر کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کے مقابلے میں جھوٹے قرآن بنائے جانے لگے۔ ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ کسی طرح قرآن کا جواب دیا جائے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس سورے کا جواب دینے کی خواہش تھی عرب والوں کی، وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر وہ سورہ ہے کہ جب یہ نازل ہوا، اس سے پہلے قریش نے، جن کو اپنی شاعری پر بڑا فخر تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی شاعر ہے ہی نہیں، اپنی ساری قوم میں سے 7 بڑے بڑے قصیدے منتخب کیے جن کا نام ہے سبع معلقات، کہ یہ 7 وہ ہیں کہ ان سے تو بہترین آج تک کوئی شاعری ہوئی ہی نہیں ہے، اور انہیں سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کے پردے پہ لٹکا دیا گیا۔ جس وقت سورہ کوثر نازل ہوا، اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا، اچھا سورہ کوثر میں پیغام بھی ایسا ہے کہ ہر مکے والے کے کان تک پہنچنا ہے۔ وہ جو ابتر کی بات کر رہے تھے، انہوں نے اس سورے کو لکھ کے خانہ کعبہ کے پردے پہ ان 7 قصیدوں کے برابر لٹکا دیا۔ تو اب قریش نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ عرب کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ 7 قصیدے اتار لیے گئے کہ یہ 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، اور وہ سبع معلقات جسے سارے عرب کی تاریخ میں سب سے بہترین شاعری مانا گیا، کہا کہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، حتیٰ کہ لبید شاعر جس کا 7 میں سے 1 قصیدہ اس کا تھا، جیسے ہمارے ہاں میر یا غالب یا اقبال ہیں۔ لبید نامی شاعر جب وہ گزرا اس طرف سے اور اس کی نظر پڑی سورہ کوثر پر، اس نے سورہ کوثر کو پڑھا تو بے اختیار بولا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، اس سورے نے چونکہ قریش کو سب سے بڑی شکست دی تھی کہ ان کے 7 اہم ترین قصیدے شکست کھا گئے اور ان کو اتارنا پڑا، اس لیے سورہ کوثر کے جواب میں تو بہت سارے سورے بنائے گئے۔ سورہ کوثر کے مقابلے میں بنائے گئے 3 سورے زیادہ مشہور ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک سورہ تو مسیلمہ کذاب نے بنایا، وہ جھوٹا نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ اے رسول، ہم نے تمہیں بلند مقام عطا کیا ہے، پس اپنے رب کی عبادت کرو اور بآواز بلند عبادت کرو، تمہارا دشمن کافر شخص ہے۔ دوسرا سورہ عرب کے ایک اور شاعر نے بنایا کہ ہم نے تمہیں جواہر عطا کیے ہیں، نماز پڑھو اور بآواز بلند نماز پڑھو، خبردار کسی ساحر اور جادوگر کی بات پہ بھروسہ نہ کرنا۔ تیسرے صاحب نے بھی اسی کے مقابلے میں ایک سورہ بنایا، اے رسول، ہم نے تمہیں بلند مقام عطا کیا ہے، خدا کی عبادت کرو اور ہجرت اختیار کر جاؤ، جو تمہارا دشمن ہے وہ یقیناً کافر ہے۔ الحمد کے سورے کے مقابلے میں سورہ بنایا گیا اس چیلنج کے ساتھ کہ یہ الحمد سے چھوٹا ہے اور الحمد سے زیادہ جامع ہے، یعنی الحمد کی 7 آیتوں میں جو پیغام ہے، اس سورہ کے بنانے والے نے کہا کہ میں 4 آیتوں میں وہی پیغام دے دیتا ہوں۔ الحمد للرحمن لرب الاقوام ملک الدیان لقد عبادت و بک المستعان اہدنا الصراط الایمان، یعنی تمام تعریفیں اس رحمان کے لیے جو اقوام کا پروردگار ہے، دیان کا یعنی قیامت کا مالک ہے، ساری عبادت تیرے لیے ہے اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط الایمان،
ہمیں صراط ایمان یعنی ایمان کے راستے کی ہدایت کر۔ اور یہ چیلنج دیا کہ یہ اس سے چھوٹا بھی ہے، 3 آیتیں اس میں کم ہیں، اور وہ ساری باتیں ہیں جو قرآن نے 7 آیتوں میں بیان کی ہیں۔ اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر کس انداز سے بے تکی، بے جوڑ باتیں اور عربی قواعد کے اعتبار سے غلط باتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے سورہ عصر کے مقابلے میں بھی ایک سورہ بنایا، یہ ہے والعصر، اور وہ ہے والوبر۔ وبر عرب میں ایک جانور کو کہتے ہیں۔ وبر کی قسم، وبر کی قسم، تمہارے 2 کان ہیں اور 1 سینہ ہے، اور باقی تمہارا جسم تو بالکل حقیر اور بیکار ہے۔ یہ مسیلمہ کذاب وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ عمرو بن عاص اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ مکے والے پہ کوئی سورہ نازل ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ عمرو بن عاص جو اس وقت حالت کفر میں ہے اور سورہ عصر کی تلاوت کی، پھر کہا تم پر کچھ نازل ہوا؟ کہا کہ اس پر سورہ عصر نازل ہوا، مجھ پر سورہ وبر نازل ہوا ہے، اور یہ کہہ کے اس سورے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ فیل نازل ہوا۔ اب اس کے جواب میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور دوسرا سورہ بنایا، اے ہاتھیو، اے ہاتھیو، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ یہ سورہ فیل بنایا گیا، اس سورہ فیل کے مقابلے میں جو قرآن کے اندر نازل ہوا ہے۔ سورہ والعادیات جس میں قرآن جنگی گھوڑوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس کے جواب میں دوسرا سورہ بنایا گیا۔ وہاں بات ہو رہی ہے جنگی گھوڑوں کی، تو یہاں بات ہو رہی ہے قریش کی عورتوں کی۔ اس سورہ کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی قسم ہے جو فصل بوتے ہیں، اور ان لوگوں کی قسم ہے جو فصل کو کاٹتے ہیں، اور ان عورتوں کی قسم ہے کہ جو اس گیہوں کو چکی میں پیسا کرتی ہیں، اور ان عورتوں کی قسم ہے جو آٹے کو گوندا کرتی ہیں، اور ان عورتوں کی قسم جو روٹی پکاتی ہیں، اور ان عورتوں کی قسم ہے جو کھانا کھاتی ہیں، اور ان عورتوں کی قسم ہے کہ جو لقمہ بنایا کرتی ہیں۔ قسم ہے سالن کی اور قسم ہے روٹی کی۔ قریش ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے ظلم کر دیا، حد سے زیادہ زیادتی کر دی ہے۔ غرض یہ کہ کم سے کم 12 یا 15 سورے بنائے گئے کہ جو قرآن کے مقابلے پہ اس لیے بنائے جا رہے تھے کہ قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنانے والی چیز یہی قرآن ہے۔ اب جتنا قرآن بناؤ گے اتنا تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو انہوں نے قرآن بنانا شروع کیا تھا، یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ اس لیے کہ جب تک کوئی نمونہ نہ ہو، ایک ہی چیز موجود ہو، تو کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر 2 چیزیں ایک جیسی آ جائیں اور ان میں سے لوگ دیکھیں کہ دوسری چیز میں کتنی خرابی ہے، تو اب زیادہ کثرت سے لوگ پہلی چیز کی جانب جائیں گے۔ جو عربی کا محاورہ بھی ہے کہ چیزوں کی قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو اس کی ضد معلوم ہو جائے۔ جیسے اگر ہمیں کبھی پیاس کا امتحان دینا پڑے تو روزانہ جو ہم پانی پیتے ہیں، اس پانی کی زیادہ اہمیت پتہ نہ چلے گی، لیکن اگر 2 دن گرمی میں پیاسے رہیں اور پھر پانی ملے تو پتہ چلے گا کہ پانی بھی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جھوٹا قرآن سامنے آنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ قریش سے یا عرب سے وہ لوگ جو خالی قرآن کی ان کافیوں کی وجہ سے تو مسلمان نہیں ہو رہے تھے، قرآن کی جو کشش تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اتنی محنت کے بعد بھی اتنا بے تکا، بے جوڑ اور بالکل ادھر ادھر کی بات ملا کے کلام بنایا جا رہا ہے، تو ان کا اعتقاد اور بڑھ گیا کہ قرآن تو کلام خدا لگ رہا ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک کثیر تعداد اسلام کے قریب آئی جس نے قریش کو اور چونکا دیا۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو غلطی ہم کر چکے ہیں، اب اس کے ازالے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے محمد کا خاتمہ کر دو۔ نعوذ باللہ۔ بس یہیں سے وہ ہجرت کے واقعات آ رہے ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔